بھرپور انداز سے پوری دنیا میں پھیل کر کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا باعث اعزاز اور افتخار ہے کل عالم میں، کہ وہ اپنے بستروں کو اٹھا کر ایسے ممالک میں بھی پہنچ گئے جہاں پر ان کو ایئرپورٹ میں پکڑ کے کئی دن حوالات میں رکھا گیا کہ یہ کہاں سے آئے، عجیب قسم کے انداز میں کہ اپنے ساتھ بسترے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ لوٹے بھی ہیں اور یہ سارے وہ عجیب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اثرات پھر پھیلائے ان علاقوں میں۔ اسی ایئرپورٹ پر جن کو پکڑا گیا تھا وہاں پر وہ اب درجنوں وہ مبلغین پیدا ہو گئے، تو یہ ان کے تسلسلی مسائل کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 100 سال ہو گئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا سن 24 کے لگ بھگ، تو آج آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے، باوجود اس کے بعد اسلامی ممالک میں بھی ان کو آزادی سے کام کا موقع نہیں، لیکن وہ گلے شکوے نہیں کرتے ہیں اور ایجیٹیشن اور ہڑتال اور جلسہ اور یا اخبارات میں یا سیاسیوں کے ذریعے جو ہے اپنا پیغام اور منادی، لیکن اللہ پھیلا رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ تو اسی طرح الحمدللہ تعلیمات اسلامیہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، یہ بالعموم اور ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند اور افغانستان اور بنگلہ دیش یہ 4-5 ممالک میں اسے دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان اکابر نے کس طرح عظیم جو ہے مسائل وہ بروئی کار لا کر اور اتنے باراور ثمرات حاصل کیے۔ ابھی میں بنگلہ دیش کا سفر کر کے آیا ہوں، وہاں پہ ختم نبوت کی بہت بڑی اجتماع ہوئی اور کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی اجتماع تھی۔ اب عدد اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، کسی نے کہا کہ 25 لاکھ تھا اور کسی نے کہا 30 لاکھ، لیکن وہاں ہم نے سر ہی سر دیکھے۔ سٹیج پر جب ہم پہنچے تو وہ عام مجمع سے ہو کر ہم گئے، نہ ہٹو بچو تھا، نہ یہ تھا کہ یہاں کوئی امن و امان کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کوئی پٹاخہ یا کوئی، لیکن الحمدللہ ایک اچھی نیت سے ہم گئے، اللہ قبول فرمائے، کہ وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے آئینی طور پر۔ تو وہاں بھی میں نے تقریر میں یہی کہا کہ یہاں ہم کوئی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کے لیے یا خطاب کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے اکابر نے یہ مقدمہ لڑا ہے اور اس مقدمے میں وہ بازی لے بھی گئے، اور اس کے اثرات آج پورے عالم میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے بعد اور جن ممالک میں ان بدبختوں شیاطین کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور قرار دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو میں وہاں پہ بڑے بڑے مدارس گیا، ایک مدرسہ گیا رات کے 12:30 بجے، تو 12:30 بجے انہوں نے 3000 طلباء 2 رویا قطار میں کھڑے کیے تھے۔ میں نے کہا خدا